بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ ابو حمزہ البغدادی البزاز رضی اللہ تعالی عنہ، شیخ ابو حمزہ البغدادی البزاز رحمہ اللہ۔ بغدادی اس وجہ سے کہ بغداد کے رہنے والے تھے، بزاز کہتے ہیں کپڑا فروش کو۔ 287 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ حضرت شیخ سری سقطی رحمہ اللہ کے ہم عصر تھے۔ آپ بہت بڑے عالم تھے، قراتوں کے فقیہ تھے، اور اتنے بڑے فقیہ تھے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب کوئی مسائل بیان فرماتے تو فرماتے ما تقول فیہا یا صوفی، صوفی تم بتاؤ تمہاری اس مسئلے کے بارے میں کیا رائے ہے۔ تو صوفیہ کا تصور نام لے کر کوسنا کہنا یہ کب سے شروع ہوا؟ امام احمد بن حنبل صوفیہ فرما رہے ہیں، اور نبی پاک اسلام کے دور اقدس کے اندر جو صحابہ تھے وہ کیا تھے؟ وہ صوفہ والے صحابہ کون تھے؟ تو پوچھتے ہاں کیا اتنا بڑا امام، اور امام احمد بن حنبل کے مرشد کا نام ہے حضرت شیخ سفیان ثوری رحمہ اللہ۔ تو آپ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے چلتے تو کسی نے آپ کو پوچھا حضور اس کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے، یہ تو مجنون ہے۔ آپ نے فرمایا شریعت کو میں جانتا ہوں، شریعت والے کو زیادہ یہ جانتا ہے۔ اس کے پیچھے آپ چلتے تھے۔ تو صوفیاء کرام تو ان سے پوچھا کرتے تھے بتا اے صوفی تیری اس بارے میں کیا رائے ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس بندے کو 3 چیزیں مل گئیں وہ تمام آفات سے نجات پا گیا۔ 3 چیزیں مل گئیں، تمام آفات سے نجات پا گیا۔ سب سے پہلی بطن خال مع قلب قانع، پیٹ میں کوئی شے نہ ہو، خالی پیٹ، خالی پیٹ کے باوجود وہ کیا کرے؟ قانع ہو، اسے طلب نہ ہو کوئی شے کی، اسی پہ یہ تو خالی پیٹ ہے لیکن ہو ہے میں دولت قبضہ کر لوں، میں فلاں شے لے لوں، میں فلاں کام کر لوں، نہ، پیٹ بھی خالی ہے، قناعت بھی ہے، خالی پیٹ کے ساتھ قناعت ہے۔ دوسری بات وفقر دائم معه زہد حاضر، ہمیشہ غریب رہتا ہے، کپڑے نہیں ہیں، کھانا نہیں ہے، لیکن ہر وقت دنیا کی طلب سے بھی کنارہ کش رہتا ہے۔ کہتا ہے نہیں تو نہیں، جے میرے دکھ وچ سونا راضی تے میں سکنوں چلے ڈھاواں۔ کہنے لگا اگر اس پہ راضی ہے تو مجھے مسئلہ کون سا ہے۔ وَصَبْرٍ كَامِلٍ مَعَهُ ذِكْرٌ دَائِمٌ، صبر، کامل صبر۔ صبر کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ بندہ ویلا کرتا ہے، میرے کل کوٹھی کوئی نہیں، میرے پاس مکان نہیں ہے، میں لٹا گیا، میں پٹا گیا، اتنی فضول باتیں۔ فرمایا نا 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 نا، صبر کامل، صبر کامل ہو، معہ ذکر دائم، صبر کے ساتھ اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتا رہے۔ میں اس پہ مثال دے دوں آپ کو۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے درج فرمایا، امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا ایک شخص تھا تو اس نے انار لیا ایک جگہ سے، تو انار اس کا کھٹا نکل آیا، تو بڑا پریشان ہوا کھٹے انار کو دیکھ کے۔ آگے گیا تو ایک شخص سویا ہوا تھا، اس کے جسم پہ بھیڑ تھے، زخم تھے۔ صوفی سے فرمایا، کہتے اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ فرمایا شکوے کی زبان تالو سے لگا لو، ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ شکوے کر کر کے۔ اور حضرت واصف سے فرمایا کرتے تھے خالق کے آگے مخلوق کا، مخلوق کے آگے خالق کا گلہ کرنا چھوڑ دو، سکون مل جائے گا۔ ہم نے شکوے شروع کیے ہوئے، صاحب پتہ نہیں کتنے شکوے۔ ایک بندے کے پاس گئے، رات ملاقات ہوئی، مجھے کہنے لگا جی ہمارے مقدر میں تو اس نے دکھ ہی لکھے ہوئے ہیں نا اللہ پاک نے۔ بدبختہ، یہ جو تجھے کپڑے تو نے پہنے ہوئے کس نے دیے ہیں؟ یہ جس کوٹھی میں بیٹھا یہ کس نے دی ہے؟ یہ دکھ لکھے ہوئے ہیں۔ جس کے مقدر میں سکھ لکھا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، ذرا آپ، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ذرا آئینہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ فرعون کو ساری زندگی سر درد نہیں ہوا، کبھی بخار نہیں آیا اس کو۔ خدا نبی
کتنے تکلیفوں میں رہے، 2 آروں سے چیرے بھی گئے، 2 ٹکڑے بھی ہو گئے، 70 ہزار نبی کے وقت میں شہید بھی کر دیے گئے۔ میرے آقا مولا کی آپ دیکھ لیں، اپنا گھر کو چھوڑ دے، جب مکے کو حضور کو سرکار نے دیکھا تو آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور آنسو ٹپکنے لگے۔ مالک مجھے پوری کائنات میں سب سے زیادہ پسندیدہ شہر میرا یہ ہے، جس کو آج یہ تیرے مکے کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب اگلا جملہ سنیں، مجھے وہاں بھیج جو تجھے پسند ہو شہر۔ اب فرمایا حبیب مکہ تیری پسند ہے، مدینہ میری پسند ہے۔ پھر وہاں گئے، وہی جان کے دشمن تھے، تو ان باتوں سے کیوں آپ پریشان ہوتے ہیں؟ آپ جو کچھ کام کر رہے ہیں اپنی محنت کے ساتھ جو رزلٹ ملتا ہے اسے قبول کر لیں، بس قبول کرنے ہی میں عافیت ہے۔ جو کچھ کام کر رہے ہیں آپ، دکان ہے، معاملات ہیں، جو کچھ مل رہا ہے مالک شکر ہے۔ چلو مجھے مکان کرایہ کا دیا، اس کے پاس تو کرایہ کا مکان بھی نہیں ہے، فٹ پاتھ پہ سوتا ہے۔ ٹھٹرتی راتوں میں باہر گزرے نا، آپ دیکھیں جو لوگ فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے ہیں۔ اور مومن کی مثال، آپ نے پھر مومن بننا کہ منافق؟ مومن کی مثال فرمایا کہ کھیتی کی طرح ہے، کبھی گر پڑتی ہے، کبھی کھڑی، کبھی گر کبھی کھڑی۔ منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے، سیدھا کھڑا رہتا ہے، ہوا آتی ہے جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتی ہے۔ منافق بننا تو آپ کی مرضی ہے۔ بلکہ ایک شخص آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے کبھی بخار ہوا ہی نہیں ہے، فرمایا پرے ہو جا، کہیں تیری مصیبت ہم پہ نہ آ جائے، نکل جائے ادھر سے۔ اور ایک اللہ کے ولی تھے، انہیں سر درد ہوا، 400 رکعت نماز ادا فرمائی، فرمایا سر درد نبیوں کو ہوتا تھا، میں نے کون سی نیکی کی ہے مجھے اللہ نے نبیوں والی بیماری عطا فرما دی ہے؟ 400 رکعت پڑھی انہوں نے، اور اسی طرح جنابین چیخنے آئے کہ ہمیں فلان ہو گیا ہے، جی ہم تو لوٹے پٹے گئے، ہمیں فلان ہو گیا۔ اللہ کے بندے نہیں نہیں نہیں، اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ اس بات میں راضی ہے تو ہم اس پہ۔ بلکہ میں آپ کو ان کا جملہ سنا دوں، حضرت شیخ شبلی کا بندہ نے دعا کی، اس نے کہا میرے مالک تو راضی ہو جا، تو آپ نے فرمایا بڑا تو ہے کہ اللہ ہے؟ اس نے کہا جی بڑا تو اللہ ہے۔ فرمایا کبھی تو بھی اللہ سے راضی ہوا ہے؟ تو راضی ہو اللہ راضی ہے۔ اگر بندہ خود راضی ہے نا، اس کے ساتھ اللہ راضی ہے۔ تو یہ اپنے اندر رضا کو پیدا کریں۔ ہم ہرس ہائے 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 کردے کردے قبراں بڑھ گئے، پھر بھی ہائے ہائے ہائے۔ اور یار جو فٹ پاتھ پہ سوئے وہ انسان نہیں ہے۔ بزرگ گزرے تو دیکھا فقر دائم، یہ پیٹ بھی خالی ہے، فقر بھی اس کا دائم ہے، ہمیشہ کا غربت کے اندر پڑا ہوا ہے، صبر بھی کامل ہے، اس کے ساتھ ذکر بھی کر رہا ہے۔ بندہ گزرا، اس نے کہا السلام علیکم، فرمایا وعلیکم السلام، شعیب بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ اس نے کہا میرا نام تمہیں کس نے بتایا؟ میں تو اجنبی ہوں۔ اس نے کہا لگتا ہے تم عارف باللہ ہو، اللہ کے جاننے والے ہو۔ فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا پھر اپنے جسم تو دیکھو، سارے پھوڑے، پھنسیاں، اوپر بھیڑ یہ چڑھے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا مطلب ہے؟ کہنے لگا جی آپ کا جسم کھا رہی ہیں۔ فرمایا اگر یہ میرا جسم کھا جائیں گی نا، میری روح تو زندہ ہے نا، اسے کچھ نہیں ہوتا۔ اور تیرے پیچھے لگی خواہش نفس، تو نے انار پکڑا تو کھٹا نکلا۔ یہ جسم کو کھا رہی ہیں، روح کو نہیں کھا رہی۔ خواہش انسان کی روح کو کھا جاتی ہے، میری روح تو سلامت ہے نا، جاؤ اپنا کام کرو۔ تو اللہ کا ذکر بھی ہو تو فقر بھی ہو، پیٹ خالی بھی ہو۔ فرمایا یہ دنیا ساری کی بڑی نعمتیں ہیں۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ ابو حمزہ بغدادی بزاد رحمہ اللہ کا جو مکان تھا وہ تھوڑا نشیب میں تھا، بارش برسی تو سارا مکان اندر پانی پانی۔ آپ کے ساتھ ایک نوکر تھا، تو اس نوکر کو فرمایا پھر پانی باہر نکالیں، گھڑے بھر بھر کے جا رہے ہیں، گھڑے بھر بھر کے جا رہے ہیں، گھڑے بھر بھر کے جا رہے ہیں، سارا کمرہ خالی کیا، پھر پانی بھر گیا، پھر ساری رات لگے رہے، صبح ہو گئی۔ لیکن مجالے کے زبان پہ کوئی شکوہ آ جائے، اللہ کا کوئی شکوہ آ جائے۔ بلکہ خود شیخ صاحب یہ ابو حمزہ تھے، ایک کنویں میں گر گئے، اوپر سے بندے گزر، کسی کو آواز نہیں مجھے باہر نکالو نا، اور میں اللہ کا جو ہوں مجھے اللہ نکالے گا، بس بات ختم۔ تو لوگوں نے کہا کنواں ایسے پڑا ہے کوئی اس میں جانور پیشاب نہ کر دے تو اوپر سے ڈھکنا بند کر دیتے ہیں، تو انہوں نے بند کر دیا۔ تو کہتے ہیں میں اندر رہا، میں نے نہیں بولا بالکل۔ تو ایک درندہ آیا، اس نے اپنی ٹانگ نیچے کی اور مجھے ایسے ہلا کے کہا آپ ٹانگ کو پکڑو بھائی۔ کہتے میں نے اس کو ٹانگ کو پکڑا، میں باہر نکلا، اس نے مجھے باہر پھینکا اور چلا گیا درندہ۔ تو آواز آئی غیب سے
ہم نے دیکھو درندے سے تمہیں باہر نکلوا لیا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں پھر میں صبح ہوئی تو گھر والوں نے کہا کہ جاؤ نا یہ اتنے پیسوں کی فلاں چیز بازار سے لے آؤ۔ میں بازار گیا، دیکھا تو لونڈی رو رہی تھی۔ اچھا، خدا کی مخلوق سے پیار کیے بغیر اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو؟ اقبال نے کیا کہا؟ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گئے تو خاتون رو رہی تھی، چھوٹی سی بچی تھی، رو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے کہا جی میں نے نا اپنے بادشاہ کے لیے خریدی تھی کوئی چیز، وہ گر گئی، ٹوٹ گئی، تو مجھے مارے گا وہ۔ آپ اس کے ساتھ گئے، اس کو خرید بھی دی، کہا لیٹ ہو گئی، اس کو معاف کر دو۔ گھر والوں نے کہا کچھ بھی نہیں لائے؟ فرمایا سب کچھ آ جائے گا، شام تو ہونے دو۔ عصر کی نماز کے بعد ایک قافلہ آیا، اس کے ساتھ گھی، زیتون، کوئی 100 درہم۔ تو گھر والوں نے کہا ایسا معاملہ کرنا چاہیے جیسا اب آپ نے کیا ہے۔ فرمایا میں کسی بندے سے نہیں، میں تو اللہ سے لین دین کر کے آیا تھا۔ گھر بھرا ہے کہ نہیں بھرا؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو زندگی تھی اس طرح اللہ تعالیٰ کی ایجاد میں گزری، اور آپ کے اقوال زرعی تو رہنمائی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن ایک قول بڑا خوبصورت ہے، بہت ہی پیارا۔ فرمایا من المحال ان تحبہ ثم لا تذکرہ، فرمایا یہ محال ہے کہ تو اللہ سے محبت بھی کرے اور اللہ کو یاد نہ کرے۔ یہ کبھی آپ نے سنا، کبھی آپ نے دیکھا ایسا کہ اللہ سے محبت کرنے والا، کہ آپ دیکھو نا، دنیا کی محبت ہے، آپ کے 4 بیٹے ہیں نا، ایک بیٹے کے ساتھ زیادہ محبت ہے نا، آپ بار بار اس کا ذکر کریں گے۔ وہ دکاندار آپ کا دوست ہے، اس کا بار بار ذکر کریں گے۔ کسی خالہ کے ساتھ آپ کی زیادہ ہیلو ہائے ہے نا، کہ میری خالہ جی بڑی اچھی ہیں، میری خالہ جی مجھے یہ کہتی ہیں۔ جس کے ساتھ بندے کو پیار ہو اس کا ذکر نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرا بیٹا بھی بیٹھا ہو یہاں پہ، تو مجھے کہنے لگا جی مجھے صبح جاگ نہیں کھلتی جاگ نہیں کھلتی۔ میں نے کہا میرا بیٹا آپ کس دفتر میں کام کرتے ہو؟ کہنے لگے لیسکو کے دفتر میں کام کرتا ہوں۔ میں نے کہا اگر آپ کا باس رات کو 3 بجے آ جائے، جاگ کھلے گی کہ نہیں؟ میں نے کہا ضرور کھلے گی، میں دروازہ بھی کھولوں گا، چائے بھی بناؤں گا، بٹھاؤں گا بھی صحیح، جو خدمت ہے اس کی میں نے کرنی ظاہر بات ہے۔ اور پکی نیند کسی نے نہیں جگانا، اٹھانا ہی نہیں ہے۔ باس آگے تو اٹھ گئے نا، جو باس کے لیے میں نے کہا اٹھا میرا بیٹا، رب کے لیے نہ اٹھ سکا، تو سمجھ تیرے دل میں اللہ کی اہمیت ہے کتنی۔ رات پوے تے بے دردانو سکھ دی نیندر آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ چلو آپ یار تھوڑا عرصہ تو سوئے نا، چلو آپ تھوڑا عرصہ سوئے۔ علماء کو میں نے کہا کہ بٹھایا کرو، میری ذمہ داری ہے۔ تو رات پوے تے بے دردانو سکھ دی نیندر آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ تو وہ چلو آپ 2 گھنٹے تو سو گئے، 4 گھنٹے سو گئے، یار ایک بندہ 24 گھنٹے نہ سوئے، اس کے بعد بندہ ٹن ہو جاتا ہے، کہتا نہیں وہ میں نے گل نہیں کرنی، میں تھام مار دے گا تمہیں، اس طرح غصے میں آتا نا۔ تو 98 سال عمر ہوئی ہے شیخ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کی، ایک لمحہ بھی نہیں سوئی، نہ رات کو نہ دن کو۔ جب جنازہ تھا تب سوئے ہوئے تھے، اللہ کے عرش کے نیچے سوئے، کسی خواب میں دیکھا، فرشتوں نے کہا چلو جنت میں، آنکھیں بند کر لی، نہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں 98 سال میرے دیدار کے لیے ترستا رہا ہے، اب پردے ہٹا کے میرا دیدار کرواؤ پھر جنت میں جائے گا۔ جب دیدار کے لڑی پاتی، فرمایا لمثل ھذا فلیعمل العاملون، عمل کرنے والوں کو اس کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ دنیا 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 چھوڑ لیا نہیں۔ پلازے کا مالک کی قبر وہی ہے، شیخ صاحب کی قبر بھی وہی ہے، میری بھی قبر وہی ہے۔ اگلا عمل ہے تہاڈا، اگر عمل ہے تو وہ جنت کا باغ ہے، نہیں تو جہنم ہے۔ یہ تو بات ہی، جس کی جتنی اہمیت ہوگی آپ اتنی اس کے فرمان میں چلیں گے۔ ایک بندہ 10,000 دے دے نا جی، وہ کہیں جی حضرت سے تھکے ہونا، یہ نہیں، اس نے ہماری مسجد کے لیے پیسے دیتے، اس ملاقات ضرور کرنی ہے اس سے، بھائی ضرور ملنا ہے اس کو، اہمیت ہے نا۔ تو یہ سب کچھ ہمیں کس نے دیا ہے؟ اللہ پاک نے۔ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ محمد صادق صاحب رحمہ اللہ، مرشد کریم کے والد گرامی، آپ فرمایا کرتے تھے زندگی خوشحال چاہتے ہو نا، زندگی خوشحال چاہتے ہو تو ایک کام ضرور کر لو، ہر وقت اپنا ذکر و فکر میں گزارو، جتنا ذکر و فکر میں وقت گزارو گے تمہاری زندگی اتنی خوشحال ہو جائے گی۔
ہماری وہ بات کر رہے ہیں، اس سے بات کر رہے ہیں، فلاں سے بات کر رہے ہیں، فون ہے تو ختم ہی نہیں ہوتا، اتنے پیکج لگے ہوئے ہیں، 10 گھنٹے بات کرو. بندہ تیسرے منٹ مجھے بات کرنے لگا، میں کہتا ہوں یہ ہوں تھوڑی بس ہو جائے گی، معذرت نہ یار بڑے تھک گئے ہیں، ایسے میں گئے اسی اتنی دیر گفتگو نہیں کر سکتے. میں کہ معذرت نہ، لمبی گفتگو بھائی نہیں ہم سے نہیں ہو سکتی، 1 سے 2 منٹ 3 منٹ بس ختم، اتنی بات، لمبی بات نہیں ہو سکتی. کیوں بھائی آپ کیوں ٹائم ضائع کرنا چاہتے ہیں؟ بلکہ ایک بزرگ تھے رحمہ اللہ، اب ٹائم بچانا، کنگھی ہو رہی ہے، شیشہ ہو رہی ہے، پاؤڈر ہو رہی ہے، یہ پکڑی جناب 2 دستارہ ادھر ہوتے اینج کر کے بنی جا رہی ہے، اتنی ساری دیر، اتنا ٹائم. سنگار کریں دی دا گزر گیا ڈین سارا، مساگ ملینی دا گزر گیا ڈین سارا. تو وہ بزرگ تھے، وہ روٹی نہیں کھاتے تھے بلکہ ستو ڈالتے گھول کے پی جاتے. فرمایا روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ روٹی کے چبانے میں اور ستو کے پینے میں 30 آیتوں کا گیپ بنتا ہے. اگر میں ستو پی لوں تو ٹائم بچ جاتا ہے، اس کے بعد میں 30 آیتیں پڑھ لیتا ہوں، روٹی چباتا ہوں تو 30 آیتوں کا وقت گزر جاتا ہے. تو میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہنا چاہتا ہوں، میں اور معاملات نہیں کرنا چاہتا. تو آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ من المحال ان تحبہ، یہ محال ہے کہ تو اس سے محبت کرے پھر اس کو تو یاد نہ کرے. محال ہے کہ اللہ سے محبت بھی کرے تو اللہ کا ذکر بھی نہ کرے، یہ محال ہے. اور فرمایا کہ یہ بھی محال ہے کہ تو اس کا ذکر کرے پھر تو اس کا مزہ نہ پائے، اور یہ بھی محال ہے کہ اس کا ذکر جب تمہیں مزہ دے تو اس کے ذکر کو چھوڑ کر کوئی اور ذکر شروع کر دے. سوچے نا. اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی نا، قرآن پاک پڑھنے سے ہمارے دل کبھی بھی نہ اکتاتے. اور آپ خود کیسے کہتے ہیں اللہ اکبر، پہلا پارہ، دوسرا، تیسرا، والناس کر کے پہلی رکعت کرتے، روزانہ ختم قرآن. بیوی کو پھر بعد میں کیا کہتے تھے؟ مجھے دباؤ، میں تھک گیا ہوں. میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ اگر رات کو تھکاوٹ کی وجہ سے پیراڈال کھاتے ہیں نا، پیراڈال چھوڑ دیں، آپ چھوڑ دیں پیراڈال. آپ رات کو تھکاوٹ کی وجہ سے، بخار کی الگ بات کریں، تھکاوٹ اگر آپ کو ہے تو نبی پاک اسلام جو پیراڈال دی وہ استعمال کر لیں آپ. یہ پیراڈال ویسے بھی شارٹ ہے، ویسے بلیک ہے نا جی. ہاں جی، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، سموگ ہو گیا، فلان ہو گیا. تم چور اچکے ہو، اللہ کی رحمت چور اچکوں میں برستی ہے، اپنے معاملات تو ٹھیک کرو. اقبال نے یہ نہیں کیا ہے رحمت منا فضائے بدر پیدا کر، پہلے فضا پیدا کرو، نصرت بعد چے. فضا ہو گئی پیدا تو نصرت مسئلہ ہی کون نہیں دے. سوتے وقت رات سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے نا ایسے پھونک کے پورے جسم میں پھیلے، ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی آپ کی. اور یہ نسخہ نبی پاک نے فرمایا ہے، سیدہ خاتون جنت کو فرمایا تھا. سارا دن تھک تھک کے ہار گیا ہو نا، اس رات میں کالو تھکاوٹ دور ہو جائے گی. اور مولا علی فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی پڑھا، صفین کی جب جنگ ہوئی تب بھی میں نے پڑھا، قضا مجھ سے نہیں ہوا رات کو. اور مجھے استاد مکرم مجاہدین قبلہ حافظ خادم حسین رضوی دامت فی مولا عالیہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا. اور فرماتے ہیں کہ ہم گزرے نا ایک راہب کے پاس سے نا، تو ہم نے کہا راہب تیرے پاس کوئی پرانا علم ہے؟ اس نے کہا ہاں، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک گروہ دوزخ میں ہوگا، ایک جنت میں ہوگا. مجھے اتنا پتہ ہے، میں زیادہ باتیں نہیں جانتا، یہ مجھے باتیں نہ پوچھو. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی خیر تم پر باقی رہے، اللہ کا شکر ادا کیا کرو، نعمت باقی رہے گی. اگر جو اللہ نے دولت دی ہے، نعمت دی ہے، آپ کہتے ہیں باقی رہے، شکر ادا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، نعمت باقی رہے گی، نعمت کبھی ضائع نہیں ہوگی. اور فرمایا جب تیرے پر اللہ پاک اچھائی کا دروازہ کھول دے، اس کو قابو کر اور اس پہ فخر نہ کر، اللہ کا شکر ادا کیا کر جس نے تمہیں اس کی توفیق عطا فرمائی ہے. شکر کے ساتھ تو ایسے، تو ہم سلوک پر کیسے طے کریں، اللہ کے راستے میں کیسے نکلیں، کیا طریقہ کار ہو نکلنے کا؟ فرمایا کہ اگر تو سلوک پہ چلنا چاہتا ہے نا، سلوک پہ چلنا چاہتا ہے تو کوئی رستہ بھی اللہ تک پہنچنے والا نہیں ہے، صرف ایک رستہ ہے، وہ جانے جانا کا ہے، وہ پیارے آقا کا ہے بس. الا مطابت الرسول فی احوالہ و افعالہ و اقوالہ، بس سرکار جتوں گئے نا اللہ نے سب دروازے بند کر دینے. اور میں جنہیں میرے کو لانا محبوب دے پیچھے آؤ. تسی پہلے محب بننا چاہتے ہو، میرے محبوب دے پیچھے لگ جاؤ، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں بھی محبوب بنا لے گا. اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے، یہی رستہ ہے. اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس طرح فرمایا اس بندہ سکون میں آ گیا جس نے اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دیا، اور جس کا دل محبت سے خالی ہو گیا، دنیا کی محبت سے.
اس کے دل کے اندر زہد داخل ہو گیا، جس کے دل میں زہد داخل ہو گیا اللہ تعالیٰ اسے توکل کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ فرمایا سب سے پہلے دنیا کو نکالنا پڑے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا سلمت منک نفسک فقد ادیت حقھا، جب تو نے اب تیرا نفس تو اس سے سلامتی میں آ گیا نا، تو نے اپنے نفس کو غلط کام میں نہ لگایا تو پھر تو نے اس کا حق ادا کر دیا۔ وَإِذَا سَلَّمَ مِنْكَ الْخَلْقُ فَقَدْ أَدَّيْتَ حُقُوقَهُمْ، جب مخلوق تو اس سے سلامتی کے اندر آ گئی تو تو نے ان کے حق ادا کر دیے۔ اپنے نفس کو برائی سے بچاؤ، لوگوں کو سکون پہنچاؤ، یہی کل تصوف ہے، تصوف کا نچوڑ ہے۔ تو جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو، دیے سے دیے کو جلاتے چلو۔ وما علیہ الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی محمد ووالدیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد ووالدیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد ووالدیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد ووالدیہ وآلہ واصحابہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا قاضی الحاجات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا کافی المہمات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رافع الدرجات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا حل المشکلات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا دافع البلیات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا شافی الامراض بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا مسبب الاسباب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا مجیب الدعوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا ارحم الراحمین بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد ووالدیہ وآلہ واصحابہ وسلم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد ووالدیہ وآلہ وصحبہ وسلم سنگی دل عمل متوجہ حسین اکھا بند کر کے اپنے دل عمل متوجہ حسین اللہم صلی علی روح وعلی جسد بالشان رحمتک یا ارحم الراحمین